میرا جو پہلا امپریشن تھا شروع کے، ایک تو یہ کہ یہ بیسیکلی ڈرامہ کا ژانرا ہے، ڈرامہ نہیں ہے یہ، بیسیکلی ہسٹری ہے اور اس میں کلچر ہے اور اس میں ساری روایات کو جمع کیا گیا ہے. اور سعید بھائی چونکہ ہمیشہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے ماہر ہیں، تو مجھے ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ اس کتاب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا ہوگا. فوری طور پہ مجھے ایچ جی ویلز کا ایک ڈرامہ ہے مارشین انویژن، جو 1939 میں اوہایو کے ایک ریڈیو اسٹیشن نے نشر کیا تھا کہ جیسے مریخ والے جو ہیں انہوں نے زمین پہ اٹیک کر دیا ہے اور ہر چیز تہو بالا ہو گئی ہے، اور اس میں ریئل ٹرمز اور علاقے استعمال کیے گئے. تو لٹرلی جہاں جہاں تک اس ریڈیو کی آواز پہنچی تھی وہاں بھگدڑ مچ گئی اور ایک ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی، اور اس کے بعد سے ایک لا بنا کہ اس طرح کی حرکت دوبارہ جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہ جو سعید بھائی نے لکھا، اچھا پہلے تو یہ کہ زیادہ تر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آبویسلی آپ لوگوں نے نہیں یہ کتاب ابھی تک پڑھی ہوگی. اس کتاب کو اگر میں ون لائن میں ایکسپلین کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک جو دیوار صدیوں پرانی ہے جب آپ بناتے ہیں، اچھا اور اسے صدیاں بناتی ہیں اور آرگینکلی وہ دیوار بنتی ہے، جب اس میں سے ایک اینٹ بھی آپ نکال لیں نا تو پوری دیوار کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ پوری کی پوری 100 میں سے 20% اینٹیں جو ہیں اچانک ایک دن نکل جائیں تو سوچئے اس دیوار کا کیا حال ہوگا. تو وہ ڈھہ گئی. اچھا ڈھہ گئی، قطب مینار بھی مسلمانوں کے ساتھ غائب ہو گیا اسی دن. جمہوریت کا معنی وہ اڑ گئے اسی دن. سیکولرزم پہ سوال اٹھنے لگا کہ اب سیکولرزم کی کیا ضرورت ہے، اب تو مسلمان چلے گئے ہیں ہندوستان سے. اچھا ایون فلمی گیتوں پہ بحث ہو گئی کہ یہ جو اردو میں فلمی گیت لکھے گئے 50s 60s 70s کی شاعری میں، اب ان کا کیا کریں، اس لیے کہ وہ جو حرف ہیں وہ اڑ گئے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے. اس سے جو ایک کہنا چاہیے شگاف پڑا ہے اس سماج میں، تو اس میں رولنگ کلاس کو سب سے زیادہ فکر ہوئی کہ اب 20% تو گئے، ہم تو آلریڈی برہمن وادی جو ہیں وہ مائنارٹی میں ہیں، تو اب تو ہمیشہ دلت کا وزیر اعظم آئے گا، اب کیا کرے، خدا کے واسطے کوئی مسلمانوں کو واپس لائے. اس سے یہ ایک نیا تضاد پیدا ہوا مسلمانوں کے غائب ہونے سے. اچھا سوشلسٹوں کی اپنی دنیا تھی، انہوں نے کہا ہاں یہ ساری جائیدادیں وغیرہ جو ہیں، طویلے اور دکانیں اور کاروبار اور گھر، وہ تو اب خالی ہو چکے ہیں، ایک بھی مسلمان نظر نہیں آ رہا. تو اب جو ہم معاشرے میں سماج میں مساوات پیدا کرنے کا ہمارا خواب تھا، یہ ساری جائیداد بانٹ کے ہم اپنا یہ خواب جو ہیں پورا کر لیں گے. اور آبویسلی دلت میجورٹی میں تھے تو دلتوں نے سب سے زیادہ قبضہ کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کی جائیدادوں پہ. تو جو برہمن کلاس تھی اس کو تو بخار آ گیا کہ یار اب اس کا توڑ ہم کیا کریں. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمارے ایشوز چلے گئے. اب غدار کسے کہیں گے، آئی ایس آئی کا ایجنٹ کسے کہیں گے، گھس بیٹھیا کسے کہیں گے، بابر کی اولاد کسے کہیں گے. یہ ایشو بے معنی ہو گئے ایک ہی دن میں. تو سوچئے اس سماج میں اس وقت جو ہے وہ کیا حال ہوگا اگر یہ واقعی ایسا ہو جائے. تو پھر سعید بھائی نے یہ کیا، رحم کھایا، آخر میں ایک جوری انہوں نے تشکیل دی، عدالت میں مقدمہ گیا، اور اس جوری میں امیر خسرو اور اسی لیول کے ہندو مسلم جو شخصیات تھی صدیوں کی، ان کو اس جوری میں جمع کیا. اور اس جوری نے بہرحال ایک سفارشات مرتب کی، اور سفارشات کا لب لباب یہ تھا کہ بھائی انسان کے بچے اگر آپ بن جائیں، جو سماج آرگینکلی صدیوں نے تعمیر کیا ہے، وقت نے تعمیر کیا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ پنگے بازی نہ کریں تبھی آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ اس کے ملبے تلے آپ دب جائیں گے.